نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے قواعد فقہیہ کی تقسیم کا بیان کیا ہے۔ مختلف لحاظ سے، مختلف انداز سے فقہا نے قواعد فقہیہ کو تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کا ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد قواعد فقہیہ کی حجیت کا مسئلہ ہے کہ قواعد فقہیہ یہ حجت ہیں یا کہ نہیں۔ قواعد فقہیہ اصل میں یعنی فقہا نے مختلف فقہی ابواب سے فروعات کو جمع کر کے کسی ایک ضابطے کے تحت ان کو اکٹھا کر دیا ہے۔ کوئی ایک ضابطہ وہ قیاس یا کوئی مشترک علت، کوئی مشترک وصف یا کوئی اور اس کا سبب اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو قواعد فقہیہ جو اہل علم نے مرتب کیے ہیں مختلف انداز میں یا مختلف ادوار میں، کیونکہ یہ تمام کے تمام ایک ہی وقت میں وجود میں نہیں آ گئے، ایسا ایسا یہ وجود میں آتے رہے، بنتے رہے، اہل علم ان کو مرتب کرتے رہے، سوائے ان قواعد کے جو احادیث سے ثابت ہیں۔ جو قواعد حدیث سے ثابت ہیں یا صحابہ کرام تابعین سے ہیں، ان کا تو مرتب کرنے والا بھی متعین ہے اور اس کا دور بھی یہ بھی معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قاعدہ بعینہ ہی حدیث کے الفاظ میں ہے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس قاعدے کو ترتیب دیا ہے، منظم کیا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے کچھ اقوال بھی ہیں، تو یعنی جو صحابہ کی زبان سے قواعد جو ہے وہ جاری ہوئے، انہوں نے بیان فرمائے۔ اس کا تعلق کیونکہ قواعد فقہیہ کی تاریخ سے ہے، تو ہم جو ہے اس وقت اصل میں اس کی حجیت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قواعد فقہیہ کے بارے میں اہل علم کی دو آراء ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قواعد فقہیہ باقاعدہ اس طرح حجت نہیں ہے کہ ان سے شرعی احکام کا استنباط کیا جائے یا جو جدید فروعات ہیں، جدید پیدا ہونے والے مسائل ہیں، ان کا حل کیا جائے۔ یعنی ایک قول اہل علم کا یہ ہے کہ قواعد فقہیہ سے ہم جدید پیش آمدہ مسائل کو یا جدید فروعات کو یا نئے حوادث کو ان قواعد کے ساتھ حل نہیں کر سکتے یا ان پر کوئی شرعی حکم نہیں لگا سکتے۔ ایک قول یہ ہے۔ ان کے دلائل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قواعد یعنی قواعد فقہیہ یہ کلی نہیں ہے، اغلبی ہیں۔ قواعد فقہیہ کلی نہیں ہیں، اغلبی ہیں۔ یعنی اغلبی ہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سی فروعات مستثنا ہوں، پتہ نہ چلے کہ کون سی فرع مستثنا ہے، کون سی فرع مستثنا نہیں ہے۔ یعنی ایک مجتہد یا فقیہ ایک فرع کا الحاق کرنا چاہتا ہے، قاعدے کی بنا پر، قاعدے پر حکم لگانا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ فرع جس پر حکم لگانا چاہتا ہے وہ اس قاعدے سے مستثنا ہو۔ یعنی یہ ایک احتمال ہے۔ اگر اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ قاعدے جو ہیں یہ خواہ اغلبی ہیں، پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ قاعدے سے جب کوئی فرع نکلتی ہے وہ اس وقت نکلتی ہے کہ جب قاعدے کے شرائط کے مطابق نہیں ہوتی یا پھر اس میں کوئی مانع آ جاتا ہے۔ تو اس لیے قواعد جو ہیں وہ اصل یعنی کلی ہیں۔ اگر آپ اغلبی بھی کہیں تو پھر بھی کلی پر کوئی حرف نہیں آتا، یعنی وہ کلی رہیں گے کیونکہ وہ اکثر جزیات پر فٹ ہی آتے ہیں،
اگر کوئی جزئی اس سے نکلتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قاعدے کی اس میں شرائط نہیں ہے، کوئی شرط رہ گئی یا کوئی مانع آ گیا۔ اس طرح کہ عام طور پر ہم یہ شرعی طور پر احکام پڑھتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک حکم یہ ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے۔ عام اصول تو یہ ہے نا، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے تو پھر اگر وہ مجبوری بن جائے تو مردار کھانا، حرام چیز کو کھانا یا پینا وہ عارضی طور پر جائز ہو جاتا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی اس میں رخصت مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قاعدے سے، اصول سے، حکم سے کچھ چیزیں مستثنا ہو سکتی ہیں، لیکن اسی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا۔ اس لیے یہ قواعد اگرچہ اہل علم نے ان کو کلی بھی کہا ہے اور اغلبی بھی کہا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ اس سے کچھ فروعات مستثنا ہو جاتی ہیں، ان پر قواعد منطبق نہیں ہوتے، تو ان کے منطبق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ان قواعد کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی یا کوئی پھر ماننے آ جاتا ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ اکثر قواعد جو ہیں وہ استقراء سے ثابت ہیں، تتبع سے، یعنی اہل علم نے کیا کیا ہے کہ قواعد کا تتبع تلاش کی ہے، استنباط کیا ہے، اور بسا اوقات استنباط بھی مکمل نہیں ہوتا، غیر تام ہوتا ہے، اس سے ظن غالب حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تیسری ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو قواعد ہیں، قواعد فقہیہ، یعنی قواعد فقہیہ اصل میں یہ نتیجہ ہے، نچوڑ اور ثمرہ ہے، کس چیز کا؟ فروعات کا، فروعی مسائل کا۔ یعنی اہل علم نے جو قواعد مرتب کیے ہیں، ان قواعد کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے یعنی مختلف جو فقہی ابواب ہیں، ان فقہی ابواب سے مختلف مسائل، مختلف فروعات کو جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اکٹھا کر کے ان کو ایک ضابطے کے تحت ذکر کر دیا ہے، ایک ضابطے کے تحت لے آئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مختلف فروعات کو جمع کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ قاعدہ فقہیہ تیار ہو گیا ہے۔ گویا کہ قاعدہ فقہیہ کیا ہے؟ یہ فروعات اور جزیات کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جو چیز کسی چیز کا ثمرہ ہو، اس کی بنیاد پر فروعات پر حکم نہیں لگایا جا سکتا، یہ دلیل ہے۔ تو بہرحال اس دلیل کا بھی جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ قواعد فقہیہ جو ہیں وہ جزیات اور فروعات کا ثمرہ ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے ہم جن جزیات فروعات پر حکم لگائیں گے وہ نہیں ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ جن جزیات یا فروعات سے یہ قاعدے اخذ کیے گئے ہیں یا قواعد فقہیہ اخذ کیے گئے ہیں، ہم نے ان قواعد کو ان جزیات پر فٹ نہیں کرنا، بلکہ کن پر کرنا ہے؟ جو آئندہ پیش آئیں گی، یعنی آئندہ نئی پیش آنے والی جو صورتیں ہیں یا نئے پیش آنے والے مسائل ہیں، حوادث ہیں، واقعات ہیں، ہم نے ان پر فٹ کرنا ہے، ان کو ان جزیات پر فٹ نہیں کرنا جن سے یہ قواعد اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس کے بارے میں جو دوسری رائے ہے، دوسری رائے وہ یہ ہے کہ ان سے استدلال ہو سکتا ہے، یعنی قواعد فقہیہ سے مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے، استدلال ہو سکتا ہے۔ دوسری رائے اور دوسرا قول اہل علم کا یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اگرچہ کچھ اہل علم نے کہا ہے کہ ایک قاضی یعنی جج جب کسی قاعدے کے خلاف حکم دے دے نا، کوئی فیصلہ کر دے، اس کا فیصلہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے قاعدے کی مخالفت کی ہے۔ اس لیے ہم قاعدے کی بنیاد پر کسی مذہب کی طرف، کسی مکتبہ فکر کی طرف قول منسوب کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک قاعدے کے تحت اگر کسی مذہب کے اندر کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے، یعنی قاعدے کے مطابق کسی کا کوئی فتویٰ ہمیں مل جاتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ فلاں یعنی امام کا یا فلاں مسلک کے اندر اس مسئلہ کے بارے میں ان کا یہ قول ہے۔ ایک بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح کہ سیوطی نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ قواعد کے ذریعے سے ہم
قواعد جو فقہ ہے یا فقہی مسائل ہیں ان کے مآخذ کو، مصادر کو جان سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم مسائل کی تخریج کر سکتے ہیں، یعنی مسائل کا استنباط و استخراج یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا قول تھا اہل علم کا جو قواعد فقہیہ سے مسائل کی تخریج یا اس کے استنباط کے قائل ہیں۔ اس مسئلہ کے بارے میں اگرچہ یہ خاص کر یعنی یہ استنباط جو ہے وہ ہر آدمی نہیں کرے گا، بلکہ وہ استنباط صرف وہی آدمی کرے گا جو فقیہ اور ماہر ہوگا، جسے یہ پتہ ہوگا کہ جس فرع پر حکم لگ رہا ہے کہ یہ فرع کہیں اس قاعدے سے مستثنیٰ تو نہیں ہے، اس قاعدے کے تحت یہ فرع آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فرع اس قاعدے سے مستثنیٰ ہو کسی ماننے کی وجہ سے یا پھر کسی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ چیزیں جس مجتہد کو، فقیہ کو معلوم ہیں، وہ مہارت رکھتا ہے، وہی ان قواعد کے ذریعے سے مسائل کی تخریج یا استنباط کر سکتا ہے۔ یہ قول تھا یعنی دوسرا۔ اب اس کے بارے میں کچھ اہل علم نے یہ تجزیہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی متقدمین سے لے کر متاخرین تک اختلافی رہا ہے کہ قواعد فقہیہ سے استنباط مسائل کا ہو سکتا ہے یا کہ نہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ وہ کیا کہ اگر قاعدے کی بنیاد ہی نص ہو، مثلا اگر قاعدے کی بنیاد کوئی نص ہو تو پھر تو وہ دلیل بنے گا نا۔ قاعدے کی بنیاد اگر نص ہے تو پھر تو اس سے ہم استنباط کریں گے۔ مثلا حدیث ہے، یعنی قرآن یا حدیث، یا پھر اس پر اجماع ہے، تو پھر اس سے مسئلہ مستنبط ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں ہم نے جو مسئلہ مستنبط کیا ہے وہ قاعدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد پر ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے مسلم کہ اگر قاعدہ بعینہ ہی کسی نص سے ماخوذ ہے تو پھر اس سے مسائل کا استنباط ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نص سے بھی مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ ایک قاعدہ بھی ہے، تو قاعدے کے ذریعے سے اس میں کچھ مدد تو لے سکتا ہے، قاعدے کے ذریعے سے اسے اس میں مدد مل سکتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا ایک رجحان بن سکتا ہے کہ میں ایک نص کے ذریعے سے مسئلہ مستنبط کر سکتا ہوں اور فلاں قاعدہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے اندر، ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب کسی مسئلے کے اندر کوئی صریح نص نہ ملے، دلیل نقلی نہ یعنی ملے، تو وہاں پھر اس کے ذریعے مسائل کا جدید یعنی پیش آنے والے مسائل مراد ہیں۔ پہلے مسائل جو ان کا تو حل علماء نے کر دیا نا، یہ فقہی مسائل جو پہلے موجود ہیں ہمارے ہاں، یعنی واقعات حادثات پیش آتے رہے اور اہل علم اس کے بارے میں فتوے دیتے رہے اور ان کو باقاعدہ کتابوں میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ فقہاء نے جو کتابیں مرتب کی ہیں، لکھی ہیں، ان میں یہ فقہی احکام موجود ہیں، لیکن یہ نئے آنے والے جو نئے پیدا ہونے والے مسائل، نئے حادثات جو ہیں، نئے واقعات ہیں، ان پر ہم نے شرعی حکم لگانا ہے تو قواعد کی روح سے لگا سکتے ہیں یا کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس میں پھر جب کوئی اور دلیل نہ ملے، کوئی نقلی دلیل نہیں ملتی، کوئی یعنی نص سے، کتاب و سنت سے، اجماع سے کوئی دلیل نہیں ملتی قیاس کے ذریعے سے، اس کے بعد ایک عالم فقیہ جو مہارت رکھتا ہے ان فقہی احکام پر، اس کی گہری نظر ہے اور خوب جو ہے وہ استنباط و استخراج کا ملکہ رکھتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون سی فرع اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے اور کون سی اس قاعدے کے تحت داخل ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ان قواعد کے ذریعے سے فروعات پر یعنی آئندہ پیش آنے والے مسائل پر کوئی شرعی حکم لگا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ اہل علم نے یہ بھی بات کی کہ ایک طالب علم جو ہے اس کے لیے یہ دلیل بن سکتا ہے کہ طالب علم کے لیے، تاکہ احکام جو ہیں اس کے ذہن میں بیٹھ سکے، کیونکہ یہ قواعد جو ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کہ بہت سے مختلف منتشر مسائل کا ایک خلاصہ ہی بن جاتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے جس کے تحت بہت سی فروعات، جزیات جمع ہوتی ہیں،
تو اس طرح ایک طالب علم جو ہے اس کے سامنے احکام کا جو ہے ایک تصور اجمالی ایک نقشہ یہ آ جاتا ہے، تو وہ بعض دفعہ یعنی ایسا ہی کرتا ہے کہ فلاں واقعہ کے بارے میں یہ حکم لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اس قاعدے کے مطابق ہے۔ تو باقی اہل علم نے اس کے علاوہ جو ہے وہ فوائد بھی بیان کیے ہیں کہ قواعد، اگر ہم یہ جو ہے قول اختیار کر لیں کہ قواعد کو ہم بطور دلیل ویسے پیش نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مسئلے پر ایسے ہی حکم لگا دے، وہ کہے کہ اس کا حکم جواز کا ہے یا حرام کا ہے کیونکہ فلاں قاعدہ اس کی دلیل ہے۔ اگر اس طرح ہم شرعی احکام حادث جزیات پر نہیں لگاتے، فروعات پر نہیں لگاتے، پھر بھی یہ جو قواعد ہیں فوائد سے خالی نہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ جو قواعد ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک اہل علم کے ہاں، فقہا کے ہاں اصول ہیں، اور اصول بھی یہ تقریباً کیا ہیں، مسلمہ ہیں۔ یعنی جیسے قواعد کی تقسیم ہم نے ذکر کی، کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جو سب کے نزدیک مسلمہ ہیں، اتفاقی ہیں، کچھ میں اختلاف بھی ہے، یعنی کچھ واقع ہی کلی ہیں اور کچھ جزئی ہیں۔ تو جو کلی قواعد ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمہ اصول ہیں۔ اہل علم نے کیا کیا ہے، گویا کہ اہل علم نے جب یہ قواعد مرتب کیے ہیں، یہ ان کی یعنی زندگی کا سمجھنے نچوڑ ہے، ان کے اپنے پورے مطالعہ کا نچوڑ ہے۔ یہ قواعد فقہیہ یہ فقہا کے اپنے مطالعہ کا نچوڑ ہوتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فقہا جو پہلے گزرے ہیں، یعنی ہم سے پہلے گزرنے والے یعنی متقدمین متاخرین جتنے بھی فقہا ہیں، انہوں نے جب فروعات پر، جزیات پر یا نئے پیش آنے والے مسائل پر شرعی حکم لگایا ہے تو ان کا انداز کیا تھا، طریقہ استدلال کیا تھا، ہمیں ان کے طریقے سے واقفیت مل جاتی ہے۔ اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ مسائل پر ہم نے حکم کیسے لگانا ہے۔ یعنی یہ قواعد فقہیہ جو ہیں وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ فقہا کے مطالعہ کا سمجھ لو یہ نچوڑ ہے، اس سے ان کے طرز استدلال، طریقہ استنباط کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامی کا مزاج کیا ہے، انداز کیا ہے، یعنی شرعی احکام کے پیچھے شریعت نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، ان احکام کے پیچھے انداز فکر کیا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، مزاج کا علم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آدمی ان قواعد کو یعنی پڑھتا ہے، جانتا ہے، ان کے اندر مہارت رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ مختلف یعنی جزیات، فروعات جو مسائل ہوتے ہیں نا، مختلف بکھرے ہوئے مسائل، وہ کیا ہے، ایک ہی جگہ پر یعنی جمع ہوتے ہیں نا، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیونکہ قاعدہ بنتا ہے اس وقت ہے جب مختلف جزیات کو، فروعات کو، مختلف مسائل، مختلف ابواب سے جمع کر لیا جائے اور ان کو ضابطے کے تحت اکٹھا کر لیا جائے۔ تو ایک ضابطے کے تحت یہ مسائل سارے اس کو مل جاتے ہیں، جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو احکام ہیں ان کے درمیان کیا ربط ہے، یعنی ان کے درمیان ایک ربط پیدا کرنے والی کیا چیز ہے، یہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی مختلف منتشر مسائل، شرعی احکام جو مختلف ابواب سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کے پیچھے یعنی ان کے درمیان کیا چیز ہے جو ان کو آپس میں مربوط کر دیتی ہے، جوڑ دیتی ہے، ان کا ایک ربط قائم کر دیتی ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ شرعی احکام کو آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے، شرعی احکام کو آسانی سے معلوم بھی کیا جا سکتا ہے، یاد کرنا، معلوم کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی قاعدہ فقہ ایک پڑھتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ قاعدہ مرتب ہوا ہے بہت سی جزیات، بہت سی فروعات سے۔ اب جو ہے وہ ساری فروعات یاد کرے، یہ کام مشکل ہے نا۔
اگر وہ قاعدہ یاد کر لے، قاعدے کو اچھی طرح سمجھ لے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ساری جو جزیات فروعات ہیں وہ یاد کر لی، اس کے ذہن میں آ گئی کہ ساری یعنی جزیات کا یہ خلاصہ ہے، یعنی اسے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قواعد فقہیہ پڑھنے سے انسان کے اندر فقہی ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ قواعد فقہیہ جو ہیں، ان کا علم ایک عالم کے اندر فقہی ملکہ پیدا کرتا ہے، اور فقہ کے ماخذ کا اسے علم حاصل ہوتا ہے، اور اسے شرعی احکام معلوم کرنے میں، یعنی مختلف واقعات پر شرعی احکام لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے، اسے طریقہ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی آدمی کے اندر فقہی ملکہ ہوگا، ماخذ کا اسے علم ہوگا کہ فقہ کے کون سے ماخذ ہیں، مصادر ہیں، تو وہ آدمی پیش آنے والے مسائل پر آسانی سے شرعی حکم لگا سکتا ہے، خواہ وہ حکم جو ہے وہ نصوص سے مستنبط کرے، یعنی نصوص کو سامنے رکھ کے استنباط کرتا ہے، لیکن یہ قواعد جو ہیں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت کے مزاج اور اس کے انداز کو وہ معلوم کر چکا ہوتا ہے ان قواعد کے ذریعے سے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ قواعد فقہیہ پڑھنے سے شرعی احکام کے مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں۔ قواعد فقہیہ پڑھنے سے شرعی احکام کے مقاصد معلوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے ہیں، ہر حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی مصلحت حکمت اس کے پیچھے، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی حکم بے مقصد، نہ تو اللہ کا کوئی کام بے مقصد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بے مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ یہ آیت ہے ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ایسے ہی ہمیں اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے وہ کوئی بھی حکم بے مقصد نہیں ہے، ہر حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے قرآن میں، حدیث میں بعض دفعہ مقاصد صریح بیان ہو گئے، جیسے مثال کے طور پر یہ ہے کہ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب قصاص کا ایک حکم ملا نا کہ تم کیا کرو، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آگے والجروح قصاص، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، یا عضو کاٹ دیتا ہے، یا زخمی کر دیتا ہے، تم اس سے قصاص لو۔ تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس حکم کا مقصد بیان ہو رہا ہے نا، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہمیں قواعد فقہیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، مقاصد شریعت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدہ نا ایک، المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت وہ آسانی سے کو کھینچ لاتی ہے، مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی یعنی شرعی حکم پر عمل کرتے وقت انسان کو مشقت ہو، ایسی تکلیف ہو جو روٹین سے آگے بڑھ جاتی ہے، عام طور پر عادتاً وہ مشقت نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ المشقۃ تجلب التیسیر، شرعی احکام میں مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے۔ تو اب یہ قاعدہ جب ہم پڑھیں کہ اس سے ہمیں شرعی احکام کا ایک مقصد نظر آئے گا، وہ کیا مقصد کیا معلوم ہوگا کہ شریعت کا مزاج یا اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو آسانی بہم پہنچانا، ان سے تنگی حرج کو دور کرنا، یہ ایک مقصد ہے شریعت کا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح جو ہے وہ ہمیں شریعت کے مقاصد اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ شرعی احکام کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، جن کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احکام دیتے وقت ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے اس ارادے سے احکام دیے ہیں کہ اس حکم سے یہ مصلحت حاصل ہوگی، یہ فائدہ حاصل ہوگا، یا فلاں نقصان دور ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، اس سے کون سا مقصد سامنے آ رہا ہے کہ شریعت کے مقاصد میں یہ ہے لوگوں سے ضرر کو دور کیا جائے، لوگوں سے ضرر کو دور کیا جائے۔ جیسے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مشقت دور کی جائے، تنگی حرج کو دور کیا جائے، ویسے شریعت کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ان سے ضرر کو دور کیا جائے۔
جیسے باقاعدہ یہ ایک اہل علم نے قاعدہ بنا دیا، دفع المضرتی مقدم علی جلب المنفع، کہ نقصان کو دور کرنا یہ نفع حاصل کرنے سے مقدم ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے سامنے جو ہے وہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی ایک مسئلہ میں، ایک واقعہ میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک طرف اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ایک طرف اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو آپ نے کس کو مقدم کرنا ہے؟ نقصان کا ازالہ یہ مقدم ہوگا۔ نقصان آپ پہلے دور کریں گے، خواہ وہ منفعت حاصل نہ ہو۔ منفعت حاصل کرنا بھی ایک مقصد ہے، لیکن نقصان کو دور کرنا اس سے بھی بڑا مقصد ہے۔ دفع المضرہ یہ مقدم ہے علی جلب المنفع۔ اس کی یعنی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر شراب کی حرمت ہے۔ اب شراب کی حرمت جو ہے اس میں نفع بھی ہے، کاروبار چلتا ہے، منافع حاصل ہوتا ہے، لیکن نقصان دور ہے۔ شریعت نے نقصان کے ازالے کو مقدم رکھا ہے، اس لیے اس کو شراب کو حرام کر دیا۔ اسی طرح سود والا مسئلہ بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ شریعت کا یہ ایک مزاج ہمیں سمجھ آ گیا نا کہ شریعت کے مقاصد میں یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے جب ہم بھی کسی پیش آنے والے مسئلہ پر شرعی حکم لگائیں گے تو ہم ان مقاصد کو سامنے رکھیں گے کہ اس کام کے جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اگر ہم اس کو حرام کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس استنباط میں یا شرعی حکم لگانے میں ہم نے جو نقصان کا ازالہ ہے اس کو مقدم رکھنا ہے، دفع المضرہ یہ مقدم ہوگا۔ تو مقصد یہ تھا کہ قواعد فقہیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، شریعت کے مقاصد بھی معلوم ہوتے ہیں، اور جب شریعت کے مقاصد سامنے ہوں تو پھر آدمی جزیات پر، فروعات پر یا نئے مسائل پر شرعی حکم لگاتا ہے تو ان کو پھر ملحوظ رکھتا ہے، ان کا لحاظ رکھ کے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ قواعد سے ایک ایسا آدمی جو شریعت میں کوئی متخصص نہیں ہے، یعنی شرعی علوم کا وہ متخصص نہیں ہے، اسپیشلسٹ نہیں ہے، اگر وہ قواعد پڑھتا ہے تو احکام کا خلاصہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، احکام کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ شریعت کے احکام کا یہ خلاصہ نچوڑ یہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قواعد فقہیہ کے اندر کیونکہ بڑی وسعت ہے، اس میں مقاصد وغیرہ کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ شریعت کی وسعت یہ معلوم ہوتی ہے۔ شریعت اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، عموم رکھتی ہے، اس کے اندر جمود نہیں۔ ایسے لوگوں کا اس میں رد ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر جمود پایا جاتا ہے، اس کے اندر وسعت نہیں ہے، بڑی تنگی ہے۔ تنگی نہیں ہے، شریعت کے احکام جو ہیں وہ ہر قسم کے حالات کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر تنگی ہو تو وہاں ان کی تنگی کسی جگہ لوگوں کو تنگی ہو، تنگی دور کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی احکام کا اس طرح جمود ہے کہ انسان پر حالات جیسے بھی آ جائیں تو حکم ایک ہی طرح کرائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق شرعی احکام میں اہل علم کا اجتہاد بدلتا رہتا ہے، شرعی حکم تو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے نا کسی حرمت کا، وہ حرمت کا رہے گا۔ ایک جگہ پر رخصت کا حکم ہے، رخصت کا رہے گا، لیکن یہ اجتہاد اہل علم نے کرنا ہے نا، کب ہم اصلی حکم لگائیں گے اور کب ہم رخصت والا حکم لگائیں گے، یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ مجتہدین نے کرنا ہے۔ تو مجتہدین حالات کے مطابق ہی کریں گے نا۔ اگر دیکھا کہ لوگ تنگی میں پڑ رہے ہیں تو وہاں رخصت والا حکم لگا دیا، لیکن اگر سمجھا کہ نہیں تنگی نہیں ہے تو وہاں جو عزیمت والا حکم ہے، اصلی حکم ہے، اس کو ہی جاری کر دیا۔